ذرا تصور کریں، آسمان مسلسل برس رہا ہے، زمین پھٹ رہی ہے، پہاڑ پانی میں ڈوب رہے ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں، لیکن اب کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ کوئی فلم سین نہیں ہے، یہ قرآن کا بیان کردہ خوفناک واقعہ ہے، جس نے پوری دنیا پر ایسا عذاب آیا کہ صرف چند ایمان والے ہی زندہ بچے۔ آخر ایسا کیا گناہ تھا؟ آج ہم بھی وہی غلطیاں تو نہیں دہرا رہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، یا ایک سال نہیں، بلکہ تقریباً 950 سال تک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا، اکیلے میں بھی ان کو سمجھایا اور مجموعی طور پر بھی ان کو سمجھایا۔ تکبر کرتے ہوئے کہنے لگے، ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب قوم نے ہر نصیحت کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ایک کشتی بناؤ، خشک زمین پر کشتی۔ قوم ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ نوح پہلے نبی تھے، اب بڑھنے بن گئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام خاموش رہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کا ہر حکم سچا ہوتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار تھا۔ قرآن بتاتا ہے، تنور سے پانی ابل پڑا، اور یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اب عذاب شروع ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کیا، جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں داخل کیا۔ پھر آسمان کے دروازے کھل گئے، زمین کے سینے سے پانی پھوٹ نکلا، اور چند لمحوں میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ لوگ پہاڑوں کی طرف بھاگ رہے تھے، بچے چیخ رہے تھے، مائیں اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ انہوں نے آواز دی، بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، لیکن بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اتنے میں ایک موج آئی اور باپ کے آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا۔ منظر صرف ایک باپ کا دکھ نہیں تھا، یہ اللہ کے فیصلے کی عظمت تھی۔ کئی دن بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا، پانی اتر گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور ایک نئی دنیا کا آغاز ہوا۔ دوستو، قوم نوح صرف بت پرست نہیں تھی، وہ نصیحت سننا چھوڑ چکی تھی، گناہ پر فخر کرتی تھی، اور اللہ کی مہلت کو کمزوری سمجھتی تھی۔ کیا آج ہمارا معاشرہ بھی انہی راستوں پر تو نہیں چل رہا؟ اگر ہم نے بھی توبہ نہیں کی تو انجام کیا ہوگا؟ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن جب انسان مسلسل انکار کرے تو پھر اللہ کا فیصلہ بھی آتا ہے۔ قوم نوح کا واقعہ صرف تاریخ نہیں، ہم سب کے لیے ایک زندہ تنبیہ ہے۔ آج بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔